السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا، کبیر پنتھی ایک ہے شہزاد خان کے نام سے، جو کہ جھوٹ پھیلا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں کہ ایک کمنٹ آیا ہے، ببلو چودھری، بہار چودھری کے نام سے یہ کمنٹ ہے۔ ان کا یہ کمنٹ ہے کہ قرآن کو مسلمان نہیں سمجھتے وہ بول رہے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے ہم لوگوں کو، تو ہم لوگوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے جو کمنٹ کیا وہ بولتے ہیں کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے کمنٹ جو انہوں نے کیا ہے اس کا کیا جواب ہے، اور جب ہم لوگ انشاءاللہ جواب دے دیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ببلو بھائی ہمارے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کبیر اللہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ صحیح اللہ کو پہچان کر کے اس کے بعد وہ صحیح چیز کو مان سکیں گے۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنے کمنٹ میں کہ قرآن کو مسلمان سمجھ پاتا تو 73 فرقے کیوں بنے، وہ یہ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے ویڈیو بنایا تھا کہ قرآن کو کیا مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، وہ اس پوائنٹ پہ تھا کہ کبیر اللہ ہے، جو سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں جو آیت ہے اس کو شہزاد خان بھائی بول رہے ہیں کہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، وہاں پر کبیر لکھا ہوا ہے، جبکہ وہاں پر میں نے اپنے دوسرے ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ جہادن کبیرہ جو ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑا جہاد، اور اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا سنت رام پال کے جھوٹ کے اوپر میں، جو کہ آپ لوگ پھر سے میں اس کے ڈسکرپشن میں لنک کو ڈال دوں گا جس کو آپ پھر سے ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جب یہ بولا کہ مسلمان قرآن کو سمجھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت کو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر کبیر نہیں ہے۔ اور رہی بات 73 فرقے کی، تو چاہے 73 فرقہ ہو یا 500 فرقہ ہو یا 1000 فرقہ ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے، یعنی قرآن اور سنت کو تم لوگ مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو جب قرآن یہ صاف بول رہا ہے کہ آپ کو فرقوں میں نہیں بٹنا ہے تو ہم لوگوں کو فرقہ میں نہیں بٹنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسلمان یا کچھ لوگ فرقہ بناتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں کہ آپ کو شراب نہیں پینا۔ اب کوئی مسلمان اگر شراب پی رہا تو یہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے یا اگر کوئی فرقہ بنا رہا ہے تو اس سے اگر آپ یہ ڈیڈیوس کر رہے ہیں، اس سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن مسلمان نہیں سمجھتا، تو یہ ڈیڈکشن صحیح نہیں اپنے آپ میں رہتا۔ ہو سکتا ہے اس سے بہت سارے ڈیڈکشن نکل سکتے ہیں اس بات کو لے کر کہ اگر کوئی فرقہ بنا رہا ہے یا شراب پی رہا، مان کے چلیے کوئی شراب پی رہا مسلمان، ہو سکتا ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اس نے سمجھا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اس نے سمجھا ہوگا لیکن اس کو مانا نہیں ہوگا، اس بات کو سستی کی وجہ سے، جس کو منافقت بولا جاتا ہے، کہ جس کو بولا جاتا ہے فسق بولا جاتا ہے، کہ ڈس اوبیڈینس کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ یا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کہ وہ مان رہا ہے اس بات کو لیکن کچھ ہیلا بہانہ کر کے وہ شراب پی لیتا ہے، یا کچھ ہیلا بہانہ کر کے وہ پھر بھی اپنے سیکٹزم کو وہ پروموٹ کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیڈکشن صاف صاف نکال لینا اپنے بات سے کہ 73 فرقہ بن رہا ہے یا کچھ بھی فرقہ بن رہا ہے، اس کا مطلب مسلمان قرآن نہیں سمجھتے، یہ ڈیڈکشن نکالنا پورے طور پر صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کے پوائنٹ میں اور آپ کے کیس میں جہاں پر آپ یہ بول رہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کبیر اللہ ہے اور مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا، یہ تو سراسر بے بنیاد ہے، سراسر جھوٹ ہے، جس کو ہم لوگوں نے اپنے دوسرے ویڈیو میں ثابت بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کمنٹ میں اپنے لکھتے ہیں کہ سب 73 فرقہ کا الگ الگ ترجمہ ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات لا رہے ہیں، کہ کہاں سے یہ بات کو بول رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ سب کا الگ الگ ترجمہ ہوتا۔ ہاں کچھ لوگوں کی ترجمہ ہو سکتا ہے کوئی غلط کسی نے ترجمہ کر دیا ہوگا، بہت سارے غیر مسلمانوں نے، سر ولیم میور یا اسی طریقے سے اور لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط طریقے سے کسی نے ترجمہ کیا ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، لیکن میں اس کے باوجود بھی کسی بھی ترجمہ میں آپ یہ مجھ کو نہیں دکھا سکتے کہ کبیر اللہ ہے لکھا ہوا۔ یہ میرا اوپن چیلنج، پھر سے ایک اور چیلنج ہے، پہلا چیلنج تو اوپن ہے ابھی ایک اور چیلنج میں دے رہا ہوں کہ جتنا آپ کو جس کا فرقہ کا بھی یا جس کا بھی قرآن کو لانا آپ لائیے اور یہ دکھائیے کہ کبیر اللہ ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں لکھا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ اس کو نہیں دکھا سکتے
کہ کبیر اللہ ہے، یہ لکھا ہوا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں، ٹھیک ہے. اور رہی بات الگ الگ ترجمہ کا، تو اس طریقے سے الگ الگ کوئی بھی ترجمہ اتنا الگ الگ نہیں رہتا ہے. قرآن کے ہاں الگ الگ ٹرانسلیشنس ہوتے ہیں، کوئی سمپل انگلش میں کر رہا، کوئی آرکائک انگلش میں کر رہا، کوئی سمپل اردو میں کر رہا، کوئی محاورے والے اردو میں کر رہا، وہ اپنے رہتے ہیں. لیکن کوئی بھی ترجمہ یہ نہیں بولتا کہ اللہ جو ہے وہ کبیر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ اس کے بعد وہ جو آپ بول رہے ہیں اپنے کمنٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو مسلمان متقی ہے کیا آج کا مسلمان متقی ہے؟ اور اگر متقی ہوتا تو ایک دوسرے کو کافر کیوں اور منافق کیوں کہتا ہے؟ تو یہ کہنا وہ چاہ رہے کہ آج کا مسلمان متقی نہیں ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا. اور اللہ سے ڈرے گا کون؟ جو اللہ کو مانے گا. مان کے چلیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک سرجن ہے، تو سرجن کون ہوتا ہے؟ جو MBBS ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے. کوئی انجینئر تو سرجن نہیں بنتا، کوئی BCom کیا ہوا انسان تو سرجن نہیں بنتا. تو اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان متقی نہیں، تو میں پوچھوں گا پھر کون متقی ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا تو وہی ہوگا جو اللہ کو مانتا ہوگا. پہلا اسٹیپ ہے اللہ کو ماننا، دوسرا اسٹیپ ہے اللہ سے ڈرنا. تو اگر آپ بول رہے کہ پورے مسلمان متقی نہیں ہے، تو یہ سراسر بے بنیاد ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا تقوی کم ہو، کوئی دوسرے کو کافر اور غلط بول رہا، منافق بول رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا، یہ میں مانتا ہوں. لیکن یہ ڈیڈیوس کرنا پھر سے کہ مسلمان متقی نہیں ہوتا، مسلمان تقوی والا نہیں ہوتا، یہ سراسر ایسا بولنا ہے کہ سرجن کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ بول رہے کہ کوئی انجینئر جا کے سرجن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی انجینئر سرجن نہیں بنتا. سرجن بننے کے لیے آپ کو MBBS بننا پڑتا. اسی طریقے سے اگر آپ کو متقی بننا ہے تو آپ کو مسلمان بننا ہوگا، کیونکہ مسلمان ہی اللہ کو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا، اللہ کو مان کے اس کے سامنے سرنڈر کرنے والا. پھر آپ سرنڈر کیجئے گا، پھر اللہ سے ڈریے گا، اللہ کی باتوں کو مانیے گا، تو آپ پھر متقی بنتے ہیں. تو یہ جس بھائی نے، ببلو بھائی نے جو ہم چیلنج کیا تھا، ہم لوگوں نے اس کو پورا کیا الحمدللہ. اور میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کروں گا قرآن کی ایک آیت سے، جس سے میں نے شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ایسی چیز ہی تھی جس کو مٹنا ہی تھا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.